باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العلي العظيم. صلوات موچی دروازہ لاہور میں میرا مجلس پڑھنے کا پہلا اتفاق ہے. زیارات کے لیے تو بچپنے سے آتا رہا ہوں، مجالس سنتا بھی رہا ہوں اور پوری دنیا میں مجالس پڑھی ہیں. میں نے موضوع لیا ہے امامت. ہر دور میں اللہ فرماتا ہے امام موجود ہے. جملوں کو ذرا غور سے سن لیجئے گا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز قیامت اللہ فرماتا ہے ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. امام کے ساتھ بلائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. توجہ غور سے سنیے گا دوبارہ. ہم اس روز تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ندعو بلانا، دعا بھی پکارنے سے ہے، بلانے سے. دعا یعنی بلانا، پکارنا. نجوہ مناجات یعنی نجوہ کرنا، سرگوشی کرنا. اللہ کہہ رہا ہے روز قیامت ہم تمام گروہوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. پھر سن لیجئے، امام کے ساتھ بلائیں گے، نبی کے ساتھ نہیں. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں. اللہ روز قیامت ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا، نبی کے ساتھ نہیں. نبی کے تو سب ہیں، امام کا کوئی ہے. اب میری بات پہنچ گئی ہے. تو روز قیامت اللہ ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا. سب لوگ کہتے ہیں کہ میں ہاں اپنے دور کے نبی کو مانتا ہوں. کبھی بھی انبیاء پہ اختلاف نہیں ہوا. امتوں نے انبیاء کو مان لیا، جانشینوں کو رہنے دیا. تو اللہ فرما رہا ہے میں ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا. نبی کے ساتھ نہیں بلائے جائیں گے، امام کے ساتھ. امت ہوگی امام کے ساتھ. اس کا مطلب ہے ہر دور میں امام ہوں گے. اگر ہر دور میں امام نہ ہو تو لوگ کہہ سکتے ہیں پروردگار میرے زمانے میں تو امام تھا نہیں.
اس لیے میں نے امام کو مانا نہیں. جب ہر زمانے میں باطل ہے تو اس کا مطلب ہے ہر زمانے میں حق بھی ہے. میں جتنی گفتگو کر رہا ہوں قرآن کی آیت کی روشنی میں کر رہا, اپنے پاس سے کچھ نہیں پیش کر رہا. یہ ساری گفتگو قرآن کی آیت کے ضمن میں ہے, قرآن کی آیت کی روشنی میں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس روز ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے, امام کے ساتھ. تو ہر دور میں امام ہوں گے, یہاں تک کہ پیش کر رہا ہوں اشارے کے نائے میں. ابھی آپ جانتے ہیں 4 روز ہی ہوئے پابندی اٹھے ہوئے مجھ پہ سے, تو میں محتاط انداز سے بولوں گا. فضائل گرامی, علامہ امینی صاحب الغدیر جنہوں نے کتاب لکھی ہے الغدیر فی الکتاب والسنت والادب, کتاب سنت اور ادب میں غدیر کا مقام, 20 جلدوں پہ کتاب لکھی ہے, 11 چھپی ہیں. اور انہوں نے غوغا کر دیا, پورے 35 سال زندگی وقف کیے رکھی علامہ امینی نے, شیخ عبد الحسین امینی نے 35 سال زندگی وقف کیے رکھی غدیر کے لیے. تو امامت کو ثابت کر رہا ہوں, انہوں نے ایک دلیل دی ہے, کہتے ہیں جب میں پوری دنیا کے دورے پہ نکلا, جہاں کوئی بھی کتاب مل جائے اس سے نکالوں مطلب امامت پہ, غدیر پہ. لکھنؤ بھی گئے, کئی مہینے رہے, مصر گئے, پوری دنیا میں سفر کیا, نجف میں رہتے تھے. جب مصر گئے تو وہاں کے علماء نے جمع کیا, کہا بیٹھ جائیے, ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کھانے کی, ہمارے پاس آئیے. 80 سے زیادہ جو جامعۃ الازہر کے مفتی تھے سب جمع ہوئے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آنا چاہتا کیونکہ میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہوں. کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم سب آپ کی دعوت کریں گے. کہ نہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ سوالات کریں, میں اکیلا ہوں, جواب دوں گا, کسی کو برا نہ لگ جائے, کیونکہ مردہ جب بولتا ہے تو کفن پھاڑ کے بولتا ہے. تو کہا نہیں آپ آئیے, تشریف لائیے, سوالات نہیں ہوں گے, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کوئی سوال نہیں کرے گا. کہا ٹھیک ہے, اگر سوال نہیں ہوں گے تو میں آنے کے لیے تیار. کھانے پہ گئے, 80 سے زیادہ بڑے بڑے جید مفتی جو تھے جامعۃ الازہر کی, ان کو دعوت دی گئی, سب بیٹھے تشریف فرما. ایک مرتبہ مفتی صاحب نے, کسی مفتی صاحب نے سوال کر لیا, بتائیے, سوال سنانا مناسب نہیں ہے, یہ افضل ہیں یا کوئی اور افضل ہیں. تو انہوں نے کہا بھئی دیکھیں میں نے تو پہلے شرط رکھی تھی سوال نہیں ہوگا. تو جو مفتی اعظم تھے انہوں نے کہا اب سوال ہو گیا, جواب دے دیجئے. تو انہوں نے کہا بھئی کون ہے, کون وارث ہے, مجھے اس پہ بحث نہیں, جانشین کون ہے. میرا آپ سب سے ایک سوال ہے, آپ نے سوال کیا, میرا بھی سب سے سوال ہے. 80 سے زیادہ مفتیان یہاں بیٹھے ہیں, مفتیان دین, میرا سب سے بس ایک ہی سوال ہے, ہاں یا نہ میں جواب دیجئے. مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے, امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حدیث لکھی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ, جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا, جہالت کی نہیں. توجہ, زمانہ جاہلیت کی مراد ہے, یعنی اسلام سے پہلے کے دور میں مرا, بغیر اسلام کے مرا, یعنی کفر کی موت مرا. جو امام کی معرفت کے بغیر مرے ویسا ہے جیسے کفر کی موت مرا. کیا بھائی سب ہاں یا نہ کہیں, حدیث مستند ہے. انہوں نے سب سے سوال کیا, بس یہ بتائیے مسند میں احمد بن حنبل میں ہے, امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مستند ہے, آپ بتائیے مستند ہے یا نہیں, ہاں یا نہ. سب سے پوچھتے گئے, 80 سے زیادہ تمام مفتیوں نے کہا ہاں مستند, ہاں مستند, ہاں مستند, ہاں. جب 80 سے زیادہ علماء نے جواب دیا تو انہوں نے ایک سوال کیا, یہ بتائیے کیا جناب فاطمہ الزہرا کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت تھی؟ مجھے نہیں معلوم ہے یا نہیں, مجھے نہیں معلوم. کیا جناب خاتون جنت کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت تھی یا نہیں تھی؟ اگر کہو نہیں تھی تب بھی آخرت خراب, اور اگر کہو کہ ہاں تھی معرفت تب بھی معاملہ خراب. تو ایک ایک کر کے انہوں نے کہا بھئی سب بتائیے معرفت تھی یا نہیں تھی. تو ایک مفتی صاحب نے کہا مجھے بہت ضروری کام ہے, میں کل آؤں گا, آپ باقی لوگوں سے سوال کر لیجئے. دوسرے صاحب نے کہا بھئی میں بھی آج بھوکا نہیں ہوں, میں کسی اور دن انشاءاللہ کھانا کھا لوں گا. کرتے کرتے سب اٹھ گئے. مفتی اعظم صاحب نے کہا آپ نے کھانا خراب کر دیا, 80 سے زیادہ میں نے علماء بلائے تھے, کوئی بھی کھائے بغیر چلا گیا, کسی نے کھانا نہیں کھایا. کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا سوال نہ کرنا, سوال کرو گے تو پھر جواب ایسا ہی آئے گا. اذان گرامی, ہر دور میں امام ہے,
معرفت کی بات ہے، انسان کسے اپنا امام مانتا؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے 12 امام بھیجے۔ امام محمد ابن اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا 12 امام۔ انہوں نے البتہ لفظ امام نے کہا، انہوں نے فرمایا 12 مرد، 12 رجلن، 12 مرد، 12 مرد، ذرا دہرائیے گا 12۔ اور اگر آپ نے مرد کو سمجھنا ہے تو خیبر میں چلیں۔ توجہ فرما رہے ہیں گرامی، صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد۔ کوئی مسئلہ نہیں، اب سے نہیں ہوتا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام۔ تو اب یہاں پوری دنیا کے اندر نظام یہ ہے کہ امام محمد ابن اسماعیل نے بخاری نے فرمایا اپنی صحیح بخاری میں کہ 12 مرد ہوں، 12 مرد ہوں گے۔ لَأَعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غیر فرار۔ کل میں علم اس کو دوں گا تو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ تو اب یہ 12 مرد سمجھنے ہیں تو آپ خیبر سے سمجھ لیں۔ 12 رجلاً، 12 مرد۔ صحیح مسلم میں امام محمد ابن حجاج مسلم نے فرماتے ہیں 7 روایات، سب میں آیا 12۔ ایک میں ہے 12 رجل، 12 مرد، ایک میں 12 امیراً، 12 امیر، 5 میں ہے 12 خلیفہ۔ تو اب ہے 12، ہر جگہ پہ ہے 12۔ تو اب دور خالی نہیں رہے گا، ہر دور میں ہیں۔ اگر بات پہنچا پاؤ، ہر دور میں ہیں اور ہیں بھی 12، تو اس دور میں بھی تلاش کرو کوئی ہوگا۔ اب سارے مسلمان مانتے ہیں کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ خود نہیں کرتے۔ میری آواز تنگ تو نہیں کر رہے؟ سارے مسلمان مانتے ہیں اگر ہم گناہ کریں تو گناہ ہمارا نہیں ہے، کوئی شیطان ہمیں بہکا دیتا۔ تو اب آپ سوال کیجئے شیطان سے ملے ہو؟ کہ نہیں شیطان سے نہیں ملے، دیکھا نہیں ہے۔ پتہ کیسے ہے کہ گمراہ کرتا ہے؟ کہ یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا۔ شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالے تو مسلمان مان لیں، اور اگر اللہ کا بھیجا ہوا ہادی جو فرما رہے تھے ذہنی گرا، جب ہر دور میں امام ہیں اور اللہ کا نمائندہ ہدایت دیتا، چاہے نظر نہ آئے، اگر شیطان وسوسہ کر سکتا ہے، شیطانی طاقت گمراہ کر سکتی ہے، تو رحمانی طاقت ہدایت کیوں نہیں کر سکتی؟ امام کون ہے؟ اللہ کا نمائندہ، حجت خدا، منصوص من اللہ۔ جب شیطان کو منع کر سکتا ہے تو پھر اللہ کا بھیجا ہوا ہادی و مہدی ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ہر دور میں امام ہدایت کرتے ہیں۔ آئیے ذرا چوتھے امام سے متعلق 2 جملے سن لیجئے گا۔ امام کی علامت کیا ہے؟ 8ویں امام سے پوچھا کہ مولا پتہ کیسے چلے؟ دعویٰ کوئی کر دے میں امام ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے امام ہے یا نہیں؟ ہمارا علم محدود ہے، کوئی قابل عالمی کہے گا نا میں امام ہوں تو ہمیں کیسے پتہ چلے؟ امام نے کہا پہلی علامت ہے علم۔ امام کبھی یہ نہیں کہتا پوچھ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا، مجھے نہیں آتا ہوا تو بیٹی سے پوچھ لوں گا۔ پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، میں تو اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ توجہ
محبتوں کا ممنون ہوں۔ عزیزان گرامی ہر دور میں امام ہے۔ 8ویں امام نے بہت سی نشانیاں بتائیں۔ پہلا علم، امام کا علم ہمارے جیسا نہیں ہوتا۔ بھئی مجھے نہیں معلوم دیوار کے پیچھے کون ہے، لیکن ہم ایسے کوئی امام مانتے نہیں جو دیوار کے پیچھے بتا نہ سکے کون ہے۔ ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے گئے، اے جندب 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، 7 بھاگ جائیں گے۔ اب بات پہنچ رہے ہیں۔ اپنے پرچم کو ملنگوں کو دلاسا کر دیا اور باوفا کے خشک ہونٹوں کو نہ چھو پایا فرات، حشر تک عباس نے پانی پیاسا کر دیا۔ باجولہ جادولہ جناب فخر ابو طالب شاہ ابو طالب مولا کائنات جناب امیر المومنین شاہ خدا سپر پاور نعرہ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی۔ تو ہم ایسے امام کی عصمت کے علم کے قائل ہیں کہ جو دیکھ کے بتا دے پہاڑ کے پیچھے لشکر کتنا ہے۔ اور اگر روک کے جملہ پیش کر دوں، جناب جندب نے اسی مقام پہ مولا کائنات کی خدمت میں عرض کی، کہا کہ مولا یہ اتنی چونٹیاں زمین پہ ہیں، پورا میدان چونٹیوں سے بھرا ہوا، کون ان کی تعداد کو جانتا ہوگا؟ مولا نے کہا جندب تیرا مولا نہ صرف ان کی تعداد کو جانتا، بلکہ میں اتنا جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں۔ عزیزان گرامی ہم ائمہ کے علم کے قائل۔ تو پہلی علامت ہے علم، دوسری علامت ہے دعا۔ امام کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر امام ہی کی دعا رد ہو جائے تو حجت خدا کیسے؟ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ تو نشانیاں بہت سی۔ ایک امام کی علامت یہ ہے کہ امام چونکہ تمام مخلوقات پہ حجت خدا، صرف انسانوں پہ نہیں، تمام مخلوقات پہ حجت خدا ہے، تمام مخلوقات پہ، تو ہر جانور کی ہر پرندے کی زبان سمجھتے ہیں۔ اب بات پہنچ رہی ہے۔ عزیزان گرامی روایت کے الفاظ ہیں کہ زندان شام ہے اور اس کے سامنے ایک آدمی کوئی عیسائی تھا جو ایک ہرنی کو شکار کر رہا تھا، کیونکہ اس کی بیوی اور بیٹی ساتھ تھے، سفر میں زیادہ راہ ختم ہو گیا تو اب کچھ تھا نہیں، کیا کروں گا، بادشاہ کو کوئی گفٹ دوں گا، کوئی ہدیہ کروں گا تو بادشاہ مجھے انعام دے گا، میں اس سے اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا۔ غور سے سنیے گا روایت کو۔ چوتھے امام کی امامت پہ دلیل پیش کر رہا، جہاں سینکڑوں دلیلیں وہاں پہ ایک دلیل ہو۔ تو اس نے ایک ہرنی کو شکار کیا، ہرنی کے گلے میں رسی باندھی، میں بادشاہ کو ہرنی دوں گا، گھسیٹ کے لے جا رہا۔ بہار میں علامہ مجلسی نے اس کو نقل کیا۔ جیسے ہی بازار میں شام کے دمشق کے بازار میں دمشق میں پہنچی ہرنی رک گئے، اس نے رسی باندھ رکھی تھی، گھسیٹنا شروع کیا، ہرنی اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ ایک مرتبہ اس نے رسی ڈھیلی کی، ہرنی کو دھکیلنا شروع کیا، ہرنی دوڑتی ہوئی ایک زندان کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی اور فصیح و بلیغ عربی زبان میں کہنے لگی السلام علیکہ یا حجت اللہ۔ امام کو سلام کیا، وہ عیسائی تھا، دوڑتا ہوا آیا، آنے کے بعد اس نے دیکھا زندان میں کون ہے۔ جب وہ اندر دیکھنے لگا تو دیکھا ایک مرد ہے جس کے سر کے نیچے جلا ہوا امامہ ہے اور کچھ بیویاں ہیں اور کچھ بچے ہیں۔ جب وہ دیکھنے لگا تو امام علیہ السلام فوراً اٹھے اور قریب آئے، کہا کہ ہمارا تماشا مت دیکھو۔ اس نے کہا نہیں، میں توہین نہیں کر رہا، لیکن آپ کون ہیں کہ آپ کی وجہ سے اس ہرنی کو زبان مل گئی؟ امام نے کہا ذرا رک جا، مجھے ہرنی کی بات سن لینے دے۔
اس ہرنی نے امام سے کچھ کہا اپنی زبان میں. امام نے کہا سن، اس ہرنی نے مجھے ابھی ضمانت دی ہے کہ فرزند رسول اس آدمی سے کہیں مجھے اتنی مہلت دے دے، میں اپنے 2 بچوں کو اس پہاڑی کے پیچھے آخری مرتبہ دودھ پلا دوں، میں وعدہ کرتی ہوں میں واپس آؤں گا. امام نے کہا دیکھ میں تجھے ضمانت دے رہا ہوں یہ ہرنی واپس آئے. اس آدمی نے عیسائی تھا لیکن اس کا اتنا ایمان تھا، اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں مجھے پورا یقین ہے یہ ہرنی واپس آئے گی، آپ کی وجہ سے اسے زبان ملی، لیکن کیوں واپس آئے گی، آپ کون ہیں؟ امام نے کہا تو نے نام سنا ہے ایک آخری نبی آئے ہیں مدینے میں؟ کہا ہاں ان کا نام محمد. کہا تو نے سنا ہے ان کی ایک بیٹی تھی؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے ان کی ایک بیٹی تھی، عیسائیوں سے مباہلہ میں آئی. مباہلہ کے لیے ہمارے بڑوں نے بتایا ہے بہت مقدس بیوی ہیں، بہت پاک بیوی ہیں، ان کے آنے پہ عیسائیوں نے مباہلہ نہیں کیا. کہ ان کے 2 بیٹے تھے حسن و حسین، ان کے چھوٹے موٹے بیٹے حسین کا میں بیٹا. ایک مرتبہ وہ رونے لگا کہ یہ تو مسلمانوں کا شہر ہے، آپ مسلمانوں کے شہر میں گرفتار جبکہ آپ آل رسول. مولا نے کہا یہ لمبی داستان ہے، لمبا واقعہ ہے، رہنے دے، بس اس جانور نے مجھ سے ضمانت مانگی، جا اسے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آنے دے. کہا آپ کی خاطر میں نے اس ہرنی کو آزاد کیا، آپ کو دیکھ لیا میرے لیے کافی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. امام نے اس کو اسلام بتایا. اس نے ایک مرتبہ دمشق شہر میں اعلان کیا او مسلمانوں یہ یہاں باغی نہیں، تمہارے نبی کی ذریت گرفتار ہے. بس مجھ سے کہا گیا تھا، میرے بھائی نے میرے بچوں نے مجھ سے کہا ذرا تفصیل سے مسائل پڑھیے گا. امام سجاد کے کچھ ایسے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. امامت کی دلیل میں نے دی ہے، میں تو بھی فضائل پڑھتا، مغرب بھی قریب ہے، کوئی رونے میں بخل نہ کرے. مجھے بتایا گیا کہ تابوت کی زیارت برآمد ہوگی تو آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. ایک مرتبہ اس آدمی نے کیا کیا، تمام دروازوں پہ دستک دینا شروع کی. او مسلمانوں گھروں سے باہر آؤ، یہ تمہارے نبی کی ذریت یہاں قید ہے، یہ جو قیدی ہے یہ تمہارے نبی کی ذریت ہے، اور وہ جو بیویاں ہیں نا وہ تمہارے نبی کی نواسیاں. ایک مرتبہ بغاوت ہونے لگی، سب تماشا دیکھنے لگے کہ یہ آدمی یہاں شور مچا رہا ہے عیسائی. اتنے میں یزید کے کچھ سپاہی آئے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا میں سب کو بتانا چاہتا ہوں یہ نبی کی ذریت ہے، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ تمہارے نبی کی آل ہے. لوگوں نے یزید کو بتایا، یزید نے کہا اسے گرفتار کر کے مار دو. یزید کے سپاہیوں نے اسے قتل کیا، مارا، اور کہیں دمشق سے باہر دفنا دیا، زمین میں گاڑ دیا، مار کے دفنا دیا. اس کی بیوی نے سنا کہ کوئی قیدی ہے جس کی وجہ سے میرا شوہر مارا گیا. وہ اپنی بیٹی کو لے کے، وہ خاتون اس کی زوجہ اپنی بیٹی کو لے کے پوچھتی ہوئی آئی کہ بتاؤ زندان کہاں ہے. تو اہل بیت کے 2 طرح کے زندان تھے. ایک قید خانے کے اندر، یعنی جو محل تھا وہاں اندر ایک قید خانہ تھا جہاں پہ چھت اس طرح کی بند تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا، اتنی تاریکی تھی کہ روشن دان بھی نہیں تھا. اور دوسرا بازار میں زندان تھا، اس کی چھت نہیں تھی، اور وہاں پہ سامنے ایک جنگلہ لگا تھا. یہ جو بازار میں زندان تھا وہاں پہ وہ خاتون پہنچی جہاں مولا سجاد اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ تھے. خاتون آئی، کہا مجھے بتاؤ قیدی کہاں ہے؟ کہا اس مقام پہ قیدی. ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں، اور مولا سجاد کہنے لگی کہ آپ کی وجہ سے ہمارا ایک ہی سہارا تھا اسے چھین لیا. ایک مرتبہ مولا سجاد نے خاتون کو دیکھا، کہا میرے ساتھ چلو. ایک مرتبہ زندان کے دروازے کھلے، مولا نے اس خاتون کو لیا. جیسے ہی چلے، چند قدم چلے تھے کہ ایک قبرستان، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں قبر تھی. ایک مرتبہ مولا سجاد نے ہاتھ اٹھایا، کہا پروردگارا میرے مسائل کا وافا، اس خاتون کا سہارا لوٹا دے، اس کے شوہر کو لوٹا دے. اس خاتون نے دیکھا زمین پھٹ گئی اور اس کا شوہر قبر سے کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا اور کہنے لگا تو نے مجھے کیوں بلایا؟ میں جنت فردوس میں چلا گیا.
اس قیدی کی وجہ سے مجھے جنت میں بہت اعلیٰ مقام مل گیا کہ فرشتے کہتے تھے تو نے اس کی خاطر جان دی ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ خاتون رونے لگی، کہا میں نے گستاخی کی، کہا کہ آپ نے میرا سہارا چھین لیا۔ مولا نے کہا اب یہ نہ کہنا، ہم سہارے چھینتے نہیں ہیں، ہم سہارے عطا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا اس مرد سے، کہا دیکھ اب واپس چلا جا، اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو لے اپنے شہر واپس چلا جا، یزید تجھے دوبارہ مار دے گا۔ امام واپس زندان آئے، معجزے سے گئے تھے، معجزے سے واپس آئے، اب بے شک دروازہ بند ہو جائے۔ اب سارے مدینے میں باتیں ہونے لگی، ہر آدمی کہنے لگا یزید نے ہمیں بتایا تھا باغیوں کو کربلا میں مارا، لیکن اس عیسائی نے بتایا یہ تو آل رسول ہے، یہ آل رسول کو مار دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اس پورے دمشق شہر کے اندر بغاوت ہونے لگی، ہر آدمی باتیں کرنے لگا یہ آل رسول ہے۔ اب یزید نے دیکھا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، انہیں واپس بھیج دو۔ کہا تم واپس، اے سجاد، سید سجاد آپ واپس مدینے چلے جائیے، میں آزاد کر رہا ہوں۔ کیوں؟ جانتا تھا اگر یہ یہاں رہیں گے تو اب پورے کے پورے دمشق میں باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا یزید نے کیوں آزاد کیا تھا۔ یزید کا دل نرم نہیں ہوا تھا، وہ ملعون تھا، وہ ملعون ہی رہا۔ صرف اسے یہ خیال آ گیا تھا کہ کہیں اس کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے۔ آئیں ذرا چلیے گا میرے ساتھ، آج آپ نے اہتمام کرنا ہے ایک تابوت کا، اور موچی دروازہ مشہور ہے عزاداری کے لیے، لاہور کی عزاداری کا مرکز ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں دوسرے شہروں سے بھی لوگ آئے ہیں، یہاں پہ اور شہروں سے بھی لوگ آ گئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں نے بھی مختلف جگہوں پہ مجالس پڑھی ہیں، وہاں کے شہروں کے لوگ ہیں، دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں آپ کے یہاں عزاداری کرنے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہاں کے مصائب مشہور ہیں، یہاں کی زیارات مشہور ہیں۔ جب آپ کے تبرکات برآمد ہوتے ہیں نا، زیارات برآمد ہوتی ہیں، لوگ دور دور سے زیارت کرنے آتے ہیں۔ اے کاش مدینے میں بھی اجازت ہوتی، لوگ دور دور سے مولا کا تابوت اٹھانے آتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے میں بخل نہ کیجیے گا، آج اس ہستی کے مصائب ہیں جنہوں نے 72 کی عزاداری کو قائم کیا۔ مغرب کا وقت قریب ہے، ہر دعا مستجاب ہے۔ میں 10 سے 15 منٹ لوں گا، وقت زیادہ نہیں ہے، میرا مجمع میرے ساتھ رہے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں ابھی میں نے صرف مصائب شروع کیے ہیں، کتنی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ جب روتے ہیں تو کوئی آپ کو تازیانے تو نہیں مارتا، آپ کو کوئی رونے سے روکتا تو نہیں ہے۔ جب بیویاں روتی تھی نا انہیں تازیانے مارے جاتے، انہیں روکا جاتا تھا۔ آپ قیدی ہیں، رونے کی اجازت نہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے اس علاقے میں جتنی ماں باپ ہیں 200 سال سے زیادہ مجالس ہو رہے ہیں، ان دیواروں کو مجالس کی عادت ہے، اس فرش کو مجالس کی عادت ہے، اس چھت کو مجلس کی عادت ہے۔ پرانی دیواروں سے بھی رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ جو مجلسوں میں ملائکہ آ کے بیٹھتے ہیں نا، ان دیواروں کو عادت ہو جاتی ہے، جو بار بار آتے ہیں وہ اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے جن اجداد نے ان عزاداری کی مجالس کی بنیاد رکھی ہوگی، میرا عقیدہ یہ ہے جو مجالس کی بنیاد رکھتے ہیں نا ان کی روحیں بھی مجلس میں آتی ہیں، ان کی ارواح موجود ہوتی ہیں۔ اور آج کوئی ہو نہ ہو خواتین میں شام سے کوئی بیوی پرسہ لینے ضرور آئے ہیں۔ ہائے میرا قید کا ساتھی بھتیجا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرا وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو آئے گا، آج کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ آئے۔ میں کچھ ایسے مصائب پڑھوں گا انشاءاللہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا۔ سنیں گے جملے؟ شام کا بازار ہے۔ چوتھے امام خود فرماتے ہیں، سوگ نامہ آل محمد میں آیت اللہ شہادی نے لکھا، کہا جب ایک مرتبہ چوتھے امام سے پوچھا مولا شام میں ایسا کیا تھا جو آپ نہیں بھولتے؟ کہا شام میں میری پھپھیاں ناقہ پہ تھیں، اونٹنیوں پہ پھپھیاں تھیں۔ میری طرف دیکھئے گا، اگر مجمع زیادہ ہوتا ہے نا اور کوئی سامنے ہو تو پتھر مارنا بڑا مشکل ہوتا، لیکن اگر مجمع زیادہ ہو، بیویاں ناقہ پہ ہوں تو بلندی پہ سب نظر آتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں رومال ہے،
اگر میں اپنا رومال بھی آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف پھینکوں نا تو آپ کا فوراً ہاتھ چہرے کے سامنے آ جائے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چہرہ نازک ہوتا. اگر چہرے پہ رومال بھی آئے تو ہاتھ آ جاتا ہے. اور اگر کسی کے چہرے پہ پتھر آ رہے ہوں اور ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، انہیں پتھر روکنے کی اجازت نہ ہو، اور کسی بیوی کی آغوش میں کوئی بچہ بھی ہو اور کسی کی آغوش میں چھوٹی سی بچی ہو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رونے میں بخل نہ کیجیے. بس بھائی کتنی گرمی ہے، مجھ سے تو مجلس میں نہیں پڑی بات جا رہی بغیر پانی کے. آپ کو بھی پیاس لگی ہوگی، لیکن آپ مجلس کے بعد پانی پی لیں گے نا. آپ میں سے کوئی پیاسا تو نہیں بیٹھا رہ جائے گا. ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، ہائے مولا حسین کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، پیاسی تھی پیاسی ہی سفر میں رہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی رونے میں کوئی بخل نہ کرے. میں چل رہا ہوں آپ کے سامنے مسائل پیش کروں گا. اب مولا سجاد فرماتے ہیں 7 چیزیں شام کے بازار کی ہیں میں نہیں بھلا سکتا. کہ میری پھپھیاں ناقہ پہ تھیں، میرے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں. مولا فرماتے ہیں مجھے میرے بیٹے محمد باقر کو وہاں بٹھایا جہاں غلاموں کو بٹھاتے تھے. مولا فرماتے ہیں جب ہم بازار میں آئے نا تو خواتین بالا خانوں پہ تھیں. مولا فرماتے ہیں بالا خانوں پہ خواتین تھیں، گرم پانی ڈال رہی تھیں. پھر مولا فرماتے ہیں کچھ خواتین کوئلے پھینک رہے تھے. کہا میرے جلے ہوئے امامے میں ایک کوئلہ گرا. کہا سب دیکھ رہے تھے، کوئی بچانے والا نہیں تھا. گلے میں توق ہے. کہا سب بچے دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ یہاں تماشبین ہیں. کہا ایک بات جو میری پھپھیاں رو رو کے کہتی تھی مت کہو. سارے پتھر مار کے نعرے لگاتے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئے. میری پھپھی بار بار کہتی میں باغی کی نہیں نواسہ رسول کی بہن ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی چوتھے امام کے چند جملے مسائل کے سنیے گا. میں نے کہا ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت تمام افراد جو ہمارا تمثل کر رہے تھے، ایک آدمی نے کہا تعریف اس خدا کی جس نے تمہیں برباد کر دیا. امام نے اسے دیکھا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہا قیدی آپ نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی؟ یہ تو اہل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہے. امام نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کہا قیدی یہ آیت بھی اہل بیت کی شان میں ہے. امام نے 7 آیات کی تلاوت کی. کہا قیدی اب اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو ہے. قیدی کیا بات ہے، آپ وہی آیتیں کیوں پڑھتے ہیں جو آل محمد کی شان میں آئی ہیں؟ امام نے کہا تو ابھی بھی نہیں سمجھا، ہم آل محمد ہیں. اس نے رو کے کہا کہ ہمیں تو بتایا تھا کوئی باغیوں کا قافلہ ہے. اس نے رو کے امام کے قدموں کو چوما. کہا قیدی کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا ہاں جا میں نے تجھے معاف کیا، لیکن ایک شرط ہے، جہاں جائے وہاں تو جا کے لوگوں کو بتانا باغیوں کا نہیں، آل محمد کا قافلہ آیا. میں دیکھ رہا ہوں سب آنکھوں میں آنسو ہیں، میرے ساتھ چلیے گا. امام نے کہا جہاں جائے نا لوگوں کو بتانا آل محمد کا قافلہ ہے. بس بھئی ایک آخری روایت پڑھ رہا ہوں، اسی پہ تمام کروں گا. امام علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا. تابوت برآمد ہونا ہے، مجھے ایک روایت کو پیش کرنا ہے. امام کو دربار میں لایا گیا. یزید نے اشارہ کر کے پوچھا ان بیویوں میں زینب کون ہے؟ بیوی کا نام آنا تھا، بیوی نے سر جھکا لیا. ایک مرتبہ اس ملعون نے دوبارہ پوچھا ان میں زینب کون ہے؟ کسی چھوٹی سی بچی نے پوچھا پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ کہا یہ یزید ہے، آپ کے بابا کا قاتل. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی میں تمام کر دیتا لیکن مولا سجاد کے مصائب تمام نہیں ہوئے. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. بس ایک روایت جو پڑھنا چاہتا ہوں اسی پہ تمام کر دوں گا. میں نے کل بھی کہا تھا وہاں دیکھیں والے موڑ پہ کہا تھا اس روایت کو پڑھا تھا. یہ روایت سن لیجئے کہ روایت میں ہے 4 ایسے تابوت ہیں، 4 ایسے تاریخ میں تابوت ہیں کہ ایسا کوئی تابوت نہیں اٹھا. پہلا تابوت مدینے میں اٹھا، رات کا وقت ہے، 14 افراد جنازے میں ہیں.
مولا علی نے کاندھا دے رکھا ہے، حسنین چھوٹے چھوٹے رو رہے ہیں، تابوت کے پیچھے کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مولا علی نے پوچھا بیٹا حسن یہ کون بچی رو رہی ہے؟ کہا بابا زینب ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہا زینب سے کہو گھر واپس چلی جائیں۔ یہ کس کا تابوت تھا؟ یہ جناب سیدہ کا تابوت۔ اب سب میری طرف دیکھیے گا، یہ پہلا تابوت، 4 تابوت مجھے پیش کرنا۔ پہلا تابوت جناب سیدہ کا، دوسرا تابوت شام کے زندان میں کسی چھوٹی بی بی کا تابوت ہے جو کسی بھائی نے گلے میں توق اور زنجیروں کے ساتھ اٹھایا۔ ابھی بھی کوئی نہ روئے تو اس کی قسمت ہے، اجرکم اللہ۔ تیسرا تابوت آخر میں بیان کروں گا۔ چوتھا تابوت سن لیجئے، سب کو میری طرف دیکھیے گا۔ چوتھا تابوت پل بغداد ہے، دھوپ ہے، کسی باب الحوائز کا جنازہ پڑا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس مولانا محترم موجود ہیں، مومنین بڑے بڑے یہاں بانیان مجلس موجود ہیں، عزاداروں آپ سب کو خدا سلامت رکھے، ہم سب کو زندگی میں مولا سجاد کی بار بار زیارت نصیب ہو، آخرت میں مولا سجاد کی شفاعت نصیب ہو، ہمیں ہمارے تمام مرحومین کو۔ ابھی آپ تابوت کو اٹھائیں گے، چوتھا تابوت سن لیجئے، مدینہ شہر ہے، بیٹے کا نام محمد باقر ہے، بہت اہتمام کر رہے ہیں بابا، بڑی حسرت ہوتی ہے ہر بیٹے کی، میں باپ کا تابوت بڑی شان و شوکت سے اٹھاؤں۔ امام محمد باقر نے کہا اہتمام کا کچھ ہے لیکن کچھ ہے